حضرت عاصم بن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا مدینے میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے خداوند عالم تو انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے اس نوجوان سے رونے کی وجہ پوچھی۔ نوجوان نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنا اور دودھ پلا کر پال پوس کر بڑا کیا، اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ جب وہ عورت آئی، آپ نے اس سے پوچھا، تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو اس لڑکے کو جانتی ہے؟ تو اس لڑکے کی ماں ہے؟ میں اس کو نہیں جانتی، یہ کون ہے اور مجھے اپنی ماں کیوں سمجھتا ہے؟ اس کے برعکس میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ حضرت عمر نے اس کا ثبوت پوچھا تو اس عورت کے 4 بھائیوں اور 40 اہل قبیلہ نے گواہی دی کہ یہ عورت غیر شادی شدہ ہے اور بے گناہ ہے۔ یہ لڑکا ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے ثبوت مانگا تو لڑکے نے کہا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں اور یہ میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش کیے گئے۔ جب کہ لڑکا کوئی بھی گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اس لڑکے کو کوڑے لگائے جائیں۔ جب لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس کی نظر حضرت علی پر پڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں بھی بہت مظلوم ہوں، میری فریاد سن لے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلو۔ جب اس لڑکے کو واپس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، اس کو واپس کیوں لے آئے ہو؟ آپ کے سپاہی کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے واپس لے کر آئے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی بھی تشریف لے کر آئے اور کہا کہ اس لڑکے کی ماں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئیں، اس نے اپنے گواہ پیش کیے جنہوں نے عورت کو بے گناہ ہونے کی گواہی دی۔ جب لڑکے سے پوچھا گیا تو اس سے پہلے کی طرح وہ جو پہلے کہہ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو کیوں کوئی روک سکتا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے اس صورت میں کہا کہ تیرا کوئی ولی ہے؟ تو اس پر چاروں بھائی آگے بڑھے تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں گا؟ انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں۔ اسی طرح لڑکے سے بھی اس کی رضامندی پوچھی۔ سبب کی رضامندی لینے کے بعد اس لڑکے کو کہا، اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جا، اس وقت سے پہلے واپس نہ لا جب تک غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جو ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو غم سے اس کی چیخ نکل گئی، یہ کیا غضب ہو گیا، میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی۔ عورت نے فوراً کہا، میں اقرار کرتی ہوں یہ لڑکا میرا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں ہو کر میں اپنے بیٹے کی بیوی کیسے ہو سکتی ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے پہلے ہی اقرار کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگی، یہ سب غلطی میرے بھائیوں کی ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کی تھی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ بعد میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے بیٹے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے بچے کو گلے لگایا اور گھر لے گئی۔